یہ کہ مجھے وہ کہ میرا باغ زیادہ رہنا نہیں ہوتا، میں زیادہ اسلام آباد میں ہوتا ہوں، لیکن جب بھی میں آیا اور جب بھی میں نے باغ کے پریزیڈنٹ کو زحمت دی تو بڑی شفقت سے محبت سے آپ نے رسپونڈ کیا، اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی جو یہ مختصر نشست ہے اس میں ایک دو معاملات میرے بحث ہیں، اس میں بات کروں گا کچھ ہمارے چیئرمین استقبالیہ سردار صاحب بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا الیکشن ہوا پچھلے دنوں۔ الیکشن کا پروسیس تو خیر 2-3 مہینے سے چل رہا تھا، 2-3 مہینے سے چل رہا تھا، لیکن اس کا جو اختتامی مرحلہ تھا وہ آج سے 3 دن قبل مجلس عاملہ کے اجلاس پہ اختتام پذیر ہوا، چونکہ ہمارا ایک مخصوص طریقہ کار ہے کہ پورے آزاد کشمیر سے، پاکستان سے اور بیرون ممالک میں جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ اپنی تجاویز بھیجتی ہیں مرکزی صدر کے لیے، اور پھر اس کا اعلان جو کنونشن سے پہلے مجلس عاملہ کا اجلاس ہوتا ہے اس میں کیا جاتا ہے، تجاویز کو کھول کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کنونشن میں، اس مجلس عاملہ کے اجلاس میں جو 3 دن پہلے تھا، جب وہ ساری تجاویز کھول کے پڑھی گئی تو متفقہ طور 100% سردار عتیق احمد خان صاحب کے لیے تجاویز آئی تھی، آزاد کشمیر بھر سے، پاکستان سے اور بیرون ممالک سے۔ لیکن وہ جس طریقے سے صدر مسلم کانفرنس کا انتخاب ہو گیا سردار عتیق صاحب کی صورت میں، لیکن سردار عتیق صاحب نے پھر مجلس عاملہ میں گفتگو کی، اور سچی بات ہے وہ حیران کن گفتگو تھی مجلس عاملہ کے سارے اراکین کے لیے، ان ایکسپیکٹڈ تھی، غیر متوقع تھی اور حیران کن بھی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، اور اگر آپ مجھے صدر مسلم کانفرنس سمجھتے ہیں، اپنا ساتھی بھائی اور مسلم کانفرنس کا کارکن بھی ہوں میں، تو میں وہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ حضرات سے یہی توقع ہے کہ آپ اس میرے فیصلے پہ ساتھ کریں گے، اس کی تائید کریں گے۔ تو لوگ متوجہ ہو گئے، متجسس ہو گئے کہ کیا کوئی خاص بات ہونے والی ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس ایک جمہوری سیاسی پارٹی ہے، اور اس میں شروع سے جمہوری روایات کا احترام کیا جاتا رہا۔ رئیس الوزراء چودھری غلام عباس نے اپنی زندگی میں جب وہ اپنے مقبولیت کے عروج پہ تھے، انہوں نے بجائے جب سردار عبدالقیوم خان صاحب کو مسلم کانفرنس کا صدر نامزد کیا تھا، حالانکہ اس وقت بجائے جب سردار عبدالقیوم خان صاحب مسلم کانفرنس کی صفوں میں جونیئر تھے، ان سے سینئر لوگ بڑے بڑے موجود تھے، لیکن انہوں نے ان کو نامزد کیا۔ اور اسی طرح جب بجائے اول بھرپور اپنی مقبولیت کے ہر لحاظ سے عروج پہ تھے، تو انہوں نے سردار سکندر ایاز صاحب کو صدر بنایا، نامزد کیا۔ اس پہ اس وقت خاصا شور شابہ بھی ہوا، لیکن وہ الٹیمیٹلی بجائے اول کو ماننا پڑا۔ وہ کہنے لگے سردار عتیق صاحب کہ میں اس روایت پہ عمل کرتے ہوئے، جمہوری روایت پہ عمل کرتے ہوئے میں مستعفی ہو رہا ہوں، اور میں تجویز کرتا ہوں مرزا شفیع چراغ صاحب کا نام نئے صدر کے طور پر۔ اس میں سچی بات ہے بڑا ایک ان ایکسپیکٹڈ تھا، لوگوں کے بڑے جذبات ہو گئے، کچھ لوگ آبدیدہ ہو گئے، کچھ نے بہت جذباتی باتیں کی، کچھ نے کہا میں فیصلہ نہیں منظور، لیکن صدر مسلم کانفرنس نے الٹیمیٹلی کہا کہ یہ نہیں، فیصلہ منظور کرنا ہوگا، اور پھر مجلس عاملہ نے اتفاق کے رائے سے اس فیصلے کی منظوری دے توثیق کر۔ تو یہ جو ہمارے اب نو منتخب صدر جن کا جو نامزد ہوئے مرزا شفیع چراغ صاحب، یہ ہمارے بہت سینئر ساتھی ہیں، وفادار ساتھی ہیں، مشکل وقت میں جماعت کے ساتھ کھڑے رہنے والے ساتھی ہیں، اور ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہیں۔ انہوں نے ڈسٹرکٹ کونسل کے ایک ممبر کی حیثیت سے اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کی، اور مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے شروع کی، اور پھر کرتے کرتے وہ مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ایم ایل اے بنے، پھر وہ منسٹر بنے، پھر مسلم کانفرنس کے سینئر نائب صدر بنے، پچھلے 3 سال میں سینئر نائب صدر۔ تو صدر مسلم کانفرنس نے اور بھی ساتھیوں کا نام دیا، انہوں نے کہا جی اور بھی ساتھی بہت سارے، مطلب کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اس کے لیے اہل تھے، لیکن انہوں نے کہا میرا جو فیصلہ الٹیمیٹلی مرزا شفیع تھا۔ اور ساتھ ہی سردار عتیق احمد خان صاحب نے یہ کہا، اور یہ بات میں درخواست کروں گا کہ اس کو اگر ہائی لائٹ آپ حضرات کر سکیں تو مناسب ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک کارکن کی حیثیت سے کام کروں گا، لیکن پہلے سے زیادہ کام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔
اور انہوں نے مثال دی کہ جیسے مجاہد اول نے جب سردار سکندر صاحب کو صدر بنایا تو آیا مجاہد اول نے اپنے پولیٹیکل ایکٹیویٹی چھوڑ دی. انہوں نے کہا کہ میں سیاست سے ریٹائر نہیں ہو رہا, میں انشاءاللہ بھرپور ایک سیاسی کارکن کے طور پہ. اور سچی بات یہ ہے, یہ مرزا شفیق صاحب بھی اگر کہیں ہوئے تو وہ بھی آپ سے یہ بات کریں گے کہ ہمارے قائد, لیڈر, رہنما, سرپرست سردار عتیق احمد خان کی قیادت, سرپرستی, رہنمائی, لیڈرشپ انہی کے پاس ہے. انہوں نے مطلب بڑے دل گردے کا کام کیا. سچی بات ہے, کہیں پٹواری کوئی ریٹائر ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا آگے پٹواری لگ جائے کسی طرح سے, کوئی چھوڑتا نہیں. لیکن اتنی بڑی ریاستی جماعت دونوں طرف اس کا ایک حجم ہے پورے پاکستان میں, کشمیر میں, تو اس کی صدارت چھوڑ دیں. جمہوری عمل ہے اور ہم دل کی عطا کر رہی سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وقتی طور پہ ہمیں بھی شاک ہوا, لیکن لیٹر اسٹیج میں پتہ چلا کہ یہ بڑا ایسا فیصلہ ہے اور پارٹی پہ اس پہ اچھا اثر پڑے اور ہم نے کچھ اچھے اثرات اس کے محسوس کرنے شروع بھی کرے. کچھ چیزیں تو گفتنی ہیں, کچھ ناگفتنی ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ مستقبل ترین میں اس فیصلے کے اثرات آپ دیکھ لیں گے, ان پہ میں تبصرہ نہیں کرتا. لیکن جو چیزیں سامنے ہیں اس کو بڑے پیمانے میں اپریشیٹ کیا. ہمارے جماعت کے اندر ایک یعنی پریشانی کے باوجود کہ سردار عتیق احمد خان کو لوگ صدارت سے ہٹنا نہیں پسند کرتے, جذباتی لگا ہوا ہے, جو جماعتی معاملہ ہے, لیکن لوگوں نے الٹیمیٹلی اس کو اپریشیٹ کیا. دوسری سیاسی جماعتوں نے اور مختلف صاحب الرائے حضرات جو تھے انہوں نے اس کو کہا کہ جمہوری عمل ہے اور سردار عتیق احمد خان بڑا, اور یہ مجاہد اول کا بیٹا ہی کر سکتا ہے, یا غازی ملت کا بیٹا خالد ابراہیم کر سکتا ہے. خالد ابراہیم صاحب نے بھی اپنی زندگی میں اپنی پارٹی کی صدارت بارہا مختلف لوگوں کے حوالے کی. لیکن جیسے خالد ابراہیم صاحب جب صدر نہیں بھی تھے تو ویسے صدر نہیں بھی تھے تو لیڈر کے طور پہ خالد ابراہیم صاحب کو ہی سمجھا جاتا تھا. اسی طرح سردار عتیق احمد خان صاحب, میں یہ مل کر ایک امام کلیئر کرنا چاہتا ہوں. کچھ دوست اب آپ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ ریٹائر ہو گئے صدارت سے, کچھ کہتے ہیں کوئی پریشر تھا, کوئی مشکل تھی, کوئی دباؤ تھا. تو انہوں نے خود کہا, انہوں نے کہا آشا وا کر مجھ پہ کوئی پریشر, کوئی مطالبہ نہیں آتا کہ پارٹی کے اندر سے بھی کسی کا دور تک نام نشان نہیں تھا ایسی بات کا. انہوں نے کہا میں وائلنٹ کے لیے میں نے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب مجھ پہ یہ پریشر تھا کہ آپ وزارت علماء یا صدارت میں سے ایک چیز رکھیں, تو میں نے پریشر میں ایک چیز بھی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, میں اعتماد ہوا وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. تو کہنے لگے کہ آج کوئی پریشر کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہے, میں نے والنٹرلی یہ فیصلہ کیا اور جماعت کے کارکن کی حیثیت سے کام کروں. تو بہرحال ہم سارے ساتھی جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم بھی اس کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خوشی سے قبول کرتے ہیں اس فیصلے کو, اور مرزا شفیق جناب صاحب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مرزا صاحب بہت اچھا ڈلیور کریں. لیڈر قائد سچی بات ہے وہ سردار عتیق صاحب ہی ہیں, یہ مرزا شفیق جناب صاحب خود بھی کہتے ہیں. اب یہ تو ایشو ہو گیا. دوسری بات جو ہے وہ ہمارا 30 اپریل کو کنونشن ہو رہا, آپ سب حضرات سے واقف ہیں. میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت تک کی جو ہماری ایکٹیویٹی ہے, جو کچھ ہم کر سکے, جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت اطمینان بخش. ہمارا جہاں جہاں پہ رابطہ ہے یا جو ایکٹیویٹی ہمارے ذمہ تھی, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایسے طریقے سے اس وقت جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, اس پہ میں خاص کر ہماری استقبالیہ کمیٹی کے چیئرمین سردار عبدالرشید بھائی صاحب اور سیکرٹری جاوید خلیل بھائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مشکل ٹاسک کو بڑے آسان طریقے سے سر کیا. پھر انتظامیہ کمیٹی کے چیئرمین ہمارے میجر نصر اللہ صاحب ہیں, وہ بھی دن رات لگے ہوئے ہیں اور بڑا خوبصورت پلان انہوں نے ترتیب دی ہے. یہاں پہ میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری سیاسی مخالفت کسی سے ہو سکتی ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن بلا تخصیص میں سیاسی جماعتوں کا, حکومتی جماعت جو ہے تبلیغ ان کا اور ان کے صدر کا راجہ فاروق اعظم صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, سردار میر اکبر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ باغ انتظامیہ کو وزیر اعظم صاحب نے ہدایات جاری کی, اور ان کے فالو اپ میں سردار میر اکبر صاحب نے 2 دن پہلے یہاں پہ انتظامیہ کے ساتھ میٹنگ کی جس میں ہم لوگ بھی موجود تھے. تو انتظامیہ کو پورے دن سے انہوں نے ہدایات دی کہ بھرپور طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کیونکہ آزاد کشمیر بھر سے اور پاکستان کے جو مہمان آ رہے ہیں وہ سب کے مشترکہ مہمان ہیں. تو مسلم کانفرنس کو کنونشن تو ضرور ہے, لیکن مہمان سب کو مشترک. اسی طرح جماعت اسلامی کے عبدالرشید ترابی صاحب نے ہمیں پیغام بھیجا کہ ہمارے ڈائریکٹر ہم ان کے بھی ممنون ہیں. اسی طرح سردار محمد عمان صاحب نے ہمیں پیغام بھیجا
محمد شفیع ممنون ہیں, انجمن تاجران, آپ صافی برائے بھائی جو ہیں, مختلف جو تنظیمیں جو ہیں انہوں نے ہمیں, مذہبی تنظیمیں, انہوں نے کہا کل یہ اسکول کی جو فیڈریشن ہے ان کے جو چیئرمین ہیں وہ مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں تو ہم سب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اسے ادا کرنا چاہتے ہیں کہ مسلم خاصہ جو اعتماد ہے اس کے اس کنونشن میں آپ تمام حضرات نے اعتماد کا اظہار کیا اور مدد کا یقین دلایا. تو ہمارا انشاءاللہ 30 تاریخ کو جو پروگرام ہے, ایک بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں آپ کو بھی پتا سمجھتے ہیں اس چیز کو, تو آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ وہ چہرہ ہیں جو صحافت کا چہرہ, اس کی وجہ سے سارا کسی علاقے کو پہچانا چاہتا ہے, تو ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے, بھرپور تعاون درکار ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہر کرتے تو آپ کا تعاون. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس دن جو ہمارے قافلے مختلف طرح سے آئیں گے, ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ ہمارے بارے میں کوئی عقائد بڑھا چڑھا کے بیان کیے, لیکن ایک درخواست ہوگی کہ ان عقائد میں کم و کاس بھی نہ کیا جائے, جو جنرل فیکٹ آپ محسوس کرتے ہیں انڈیپینڈنٹلی آپ اس کو ریویل کریں. اور ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے نارملی جو اسٹیج کا پروگرام ہوتا ہے کنونشن کا, بڑا مختصر ہوتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تلاوت اور نعت کے بعد تقاریر کوئی نہیں ہوتی, لوگ منتخب صدر مسلم کانفرنس کا نوٹیفکیشن پڑھ کے سنایا جاتا ہے. اس کے بعد صدر مسلم کانفرنس اپنا خود لیتا ہے, اس سے آپ دیتا کوئی نہیں, ہماری روایت خود پڑھتا ہوا, اور اس کے بعد وہ جا کے فلیگ ہوسٹنگ کرتا ہے, وہ جگہ آویزاں کرتا ہے, اور اس کے بعد چیئرمین استقبالیہ خطبہ استقبالیہ پڑھتے ہیں, اور جو اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے وہ مجلس استقبالیہ کا سیکرٹری ہوتا ہے. جب خطبہ استقبالیہ پیش ہو جائے تو اس کے بعد نو منتخب صدر مسلم کانفرنس اپنا خطاب کرتے ہیں. تو اس دفعہ چونکہ سردار عتیق صاحب وہ بھی ہیں نو منتخب صدر کے علاوہ, وہ بھی بات کریں گے, تو 2-3 قراردادیں, اور اس کے بعد وہ ہے, یعنی یہ اگر ٹوٹل آپ گھنٹے کا پروگرام 1.25 گھنٹے کا ہو جائے گا یہ جو. لیکن اس سے پہلے جو ایکٹیویٹی ہے, اب ہمارا یہ خیال ہے کہ صبح پنڈال میں قافلے چونکہ اس ترتیب سے ہمیں دیے ہیں, پروگرام تو شاید لیٹ ہوگا, لیکن قافلوں کو پہنچنے میں چونکہ جس طرح کی ہم فوٹو کر رہے ہیں ایکٹیویٹی کی, تو ہم نے قافلوں کے لیے انتظامیہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے اور آپ بھی مشاورت سے ان کے مختلف روٹ بھی طے کیے, ٹائمنگ بھی طے. بس کریں بستی کا قافلہ کس وقت کہاں سے چلے گا, شرقی کا کہاں سے چلے گا, غربی کا کہاں سے چلے گا, ارکانہ نمبر 4 کا کہاں سے چلے گا, کس وقت پہنچے گا, ظفرآباد کا, باقی کوٹی, میرپور, بنگل, نیلم, مطلب وہ سب ایک پورا پروگرام چیک آؤٹ کیا ہوگا. تو وہ ایک بڑی بھرپور ایکٹیویٹی ہوگی. تو اس سلسلے میں آپ کے توسط سے میں باقی بات کے شہریان کا بھی درخواست کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کام ہو جائے. تو آپ بالخصوص صافی برادری جو ہے ان سے یہ مقرر درخواست کروں گا کہ آپ نام ہو جائے. تو یہ چند لازم کی نبی باتوں کا فائدہ کوئی نہیں. چیئرمین استقبالیہ سے درخواست کرتا ہوں جو آپ نے خیالات, پھر اس کے بعد آپ نے کچھ سوال جواب پوچھے. شکریہ. میں سب سے پہلے تو رائے صاحب ہمارے سب کے محترم لیڈر ہیں, انہوں نے تفصیل سے بات کر لی ہے. جو بات ہمیں بات کی, یہ جو سیاسی ساتھی ہیں ان کے بھی آپ پر ہم چونکہ انتظامی کمیٹی بھی اور چیئرمین استقبالیہ کی حیثیت سے باقی دوستوں کے بھی آپ پر کرنی تھی. بات ساری ڈیٹیل میں ہو گئی. سچی بات یہ ہے کہ جب سردار عتیق احمد خان صاحب کا یہ اعلان ہوا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا, تو ہمیں بھی بہت بڑا دھچکا لگا. اور بعد میں یہ جو میرے سارے ساتھی تھے, ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر بے حد پریشان ہوئے, اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فیصلے کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور شاید جنرل کونسل کا اجلاس کیونکہ بعد میں ہی ہونا ہے, تو اس میں اپروول نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس بات پر غور کیا کہ ہمارے قائد نے بڑا وزڈم کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو اعلیٰ روایت قائم کی ہے سیاسی جماعتوں میں, لوگوں کی سیاسی جماعتیں تو نامزد ہوتی ہیں, اور اس نامزدگی کے لیے جو ہے نا وہ کہیں کوئی لاڑکانے سے, کوئی جاتی عمرہ سے, اور کوئی کہیں سے اپنی نامزدگی کروانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن آزاد کشمیر بھر کے لوگوں نے, جنرل کونسل نے سردار عتیق احمد خان کو متفقہ طور پر صدر منتخب کیا, اور اس بات کے لیے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ چھوڑے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اپنی موجودگی میں سیکنڈ لائن جو ہے نا لیڈرشپ کی تیار کروں گا. تو یہ بڑا فیصلہ ہے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ چونکہ ہماری نظر تو چونکہ ہم کمرے میں بیٹھے ہیں تو دروازے تک ہے, لیکن جو چھت پر ہے وہ گرد و نواح میں بہت دور دکھتا ہے. تو
تو ہمارے صدر کی بڑی دور رس نگاہیں ہیں. سردار عتیق احمد خان بین الاقوامی طور پر سوچ اور فکر کے جو ہے نا ایک قائد ہیں. کشمیر میں ان کا کوئی متبادل بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور میرا خیال ہے کہ اس کا مسلم کانفرنس کے مستقبل پر بھی ایک بڑا پازیٹیو اثر پڑے گا. اور بعد کا یہ جو ہمارا کنونشن ہے تو میں خصوصیت سے رائے صاحب کی موجودگی میں بعد کے صحافیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سارے لوگ بڑے سویت پوش ہیں. ہم کبھی کوئی خدمت بھی اپنے دوستوں کی کبھی چائے کی کپ بھی نہیں پلایا, لیکن اس کے باوجود یہ 1 ماہ سے باغ کے ہمارے سارے صحافی دوست جو ہے نا جس طرح انہوں نے اس کنونشن کو باغ کی سطح پر ہائی لائٹ کیا, اخبارات میں لکھا, تو ہمارے پاس سچی بات یہ روایتی بات میں نہیں کر رہا ہوں, میں دل کی گہرائی سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور صدر پریس کلب نے تو بہت دفعہ یہ بات کہی کہ ہم بھی میزبان ہیں, آپ بھی میزبان ہیں. جو آپ کے باہر کے میڈیا کی ٹیم آئے گی اس کو آپ ہمارے ساتھ کریں تاکہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں یہاں پریس کلب کے بھی آپ پر, اور آپ کا فنکشن ٹھیک ہو جائے. تو یہ بڑی بات ہے. جب اس طرح کے لوگ موجود ہوں تو یقیناً یہ باغ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. اور آپ کے پہلے بھی قدر تھی, چونکہ آپ تو ہماری آنکھیں ہیں, ہمارے کان ہیں, لیکن مستقبل میں اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو آپ کا شکریہ جو ہے نا وہ ہم ادا کرتے رہیں گے بار بار جو ہے نا اس کے لیے. تو میں اسی پر یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو سردار عتیق احمد خان کا فیصلہ ہے یہ ہم آج ساری جو مسلم کانفرنس کی سینئر کارکنوں کی لاٹ بیٹھی ہے. اصل میں یہ اگر رائے صاحب نہ ہوتے تو یہ ہم نے اس کا اظہار کرنا تھا کہ ہم مبارکباد دیتے شفیق جلال صاحب کو صدر منتخب ہونے پر باغ کی طرف سے, اور ان کا بھرپور استقبال کیا جائے گا جب باغ کی سرزمین پر جو ہے نا وہ قدم رکھیں گے باعث صدر مسلم کانفرنس کے. اور سردار عتیق احمد خان کی اس براڈنس کو, اس فیصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور آج بھی قیادت تو قائد ہمارے وہی ہیں, تو ہم مسلم کانفرنس کے ساتھ اس سے بڑھ کر کھڑے ہیں. اور میں لوگوں سے بھی آپ کے ذریعے سے یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلم کانفرنس کے شاید آپ کو 2-3 ماہ کے اندر اچھی خبریں جو ہے نا وہ جماعت کی طرف سے ملنی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے لوگ بھرپور طور پر طاقت کا مظاہرہ کریں گے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں.